अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जो कहानी आपके पास लेकर आई हूँ, इसका नाम है बा का नुक्ता। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और नए देखने वाले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं फिर अपनी कहानी की तरफ। बा सुबह सुबह बिस्तर से सोकर उठा और चला वो अपने कमरे से बाहर। लेकिन पहले उसने देखा, हाँ, मेरा नुक्ता कहाँ है? अरे नुक्ते, कहाँ हो? यहाँ तो नुक्ता नहीं है। कल मेरे नुक्ते को गौर गौर से देख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सुबह सुबह आकर मेरा नुक्ता ले गया हो। चलो बा से जाकर पूछता हूँ। बा सुबह सुबह अपने घर से निकला और पहुंचा के घर और जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। आया बाहर और वो भी नींद में था। क्या हो गया सुबह सुबह बा, मुझे क्यों उठा दिया? बा ने कहा, चलो आपने मेरा नुक्ता लिया है ना, जल्दी से दे दो। देखो मुझे अभी नाश्ता भी करना है और मैंने मुंह भी नहीं धोया। जल्दी से मेरा नुक्ता दे दो। ने कहा, हैं, कौन सा नुक्ता? मैंने तो आपका कोई नुक्ता नहीं लिया। आप मुझसे नुक्ता क्यों मांग रहे हैं? बा ने कहा, बस अब मजाक मत करो। देखो मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से मेरा नुक्ता दे दो। और वैसे भी आप मेरे नुक्ते को इतने गौर गौर से देखते हो ना। ने कहा, क्या आपने कभी कायदा नहीं पढ़ा बा? मेरा तो कोई नुक्ता नहीं होता और भला मैं आपके नुक्ते को क्यों देखूं? और ये कहकर वापस अपने कमरे में चला गया और बा परेशान हो गया। उसने कहा कि चलो पा और ता से पूछता हूँ। पा और ता के घर जाने के लिए जब वो सड़क पर आया तो देखा कि दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। बा ने आवाज लगाई, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? पा और ता ने कहा, हम तो खेलने जा रहे हैं, सुबह की सैर करने। आप क्या कर रहे हो सुबह ही सुबह? और लगता है आपने तो मुंह भी नहीं धोया। बा ने कहा, कैसे धोता? आपने मेरा नुक्ता जो ले लिया। पा ने कहा, कौन सा नुक्ता भाई? बा ने जवाब दिया, वही जो दो नुक्तों के नीचे नीला होकर खड़ा है। पा ने कहा, अरे मेरे तो 3 ही नुक्ते होते हैं, आप अपना नुक्ता कहीं और देखें, बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। बा ने कहा, नहीं, मुझे पता है ये मेरा ही नुक्ता है। ता ने फौरन से कहा, बा भाई, आप अपना नुक्ता अपने घर में देखिए, ये तो पा का नुक्ता है और कायदे में भी आपने देखा होगा। बा एकदम से खामोश हो गया। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फौरन ही उसको टा और सा का आया और वो फौरन गया, क्योंकि उसको पता था कि टा और सा सुबह सैर करने जरूर आते हैं बाग में। अब जो उसने टा और सा को देखा और सा के ऊपर 3 नुक्ते चमकते हुए देखे तो उससे रहा ना गया और वो भागता हुआ बाड़ फैलाकर दोनों के दरमियान आ गया। पहले बा ने टा को गौर से देखा। टा के हाथ में फूलों की टोकरी थी। बा ने टा से पूछा, टा, ये मेरा नुक्ता तड़ोड़ मरोड़ के आपने क्या बना दिया? टा ने कहा, हाँ, आपका नुक्ता? अरे भाई, ये तो मेरी छोटी तोएं हैं और आपका नुक्ता नहीं है, गौर से देखिए बा। बा ने फिर सा की तरफ देखा और कहा, सा, अगर आपको मेरा नुक्ता चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। ये एक नुक्ता 2 नुक्तों के ऊपर सजा के रख लिया। चलें अब जल्दी से मेरा नुक्ता दे दें। सा ने कहा, ये मेरे 3 नुक्ते हैं और मुझे इस वक्त तंग मत करना। सुबह सुबह तंग करने आ गए। आपको पता नहीं है
کہ میرے سر پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ با نے کہا چلو تو پھر ایک دے دو۔ سا نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ میں سا سے تا بن جاؤں؟ یہ بات سن کر سا کو بہت غصہ آیا اور اس نے گھور کے با کی طرف دیکھا اور با کو لگا کہ کہیں یہ مجھے ڈانٹ نہ دے، فوراً سے آگے چلا گیا۔ دیکھا تو جا چا ہا خا آگے باغ میں مزے سے کھیل رہے تھے۔ جا اور چا جھولا جھول رہے تھے، ہا اور خا مٹی سے کھیل رہے تھے۔ با ان کے پاس آیا، جا اور چا کو غور غور سے دیکھنے لگا تو چا نے پوچھ ہی لیا، بھائی ہمیں اتنے غور غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا ہمارے چہرے پہ کچھ لگا ہے؟ با نے کہا لگا تو کچھ نہیں، لیکن کسی دوسرے کی چیز لے کر اتنے مزے سے کیسے کھیل رہے ہو؟ جا نے کہا کون سی چیز؟ ہم نے تو آپ کی کوئی چیز نہیں لی۔ با نے کہا اگر آپ لوگ مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ پلیز میرا نقطہ مجھے واپس کر دیجئے، بغیر نقطے کے میں بہت اداس ہو رہا ہوں۔ جا نے کہا ارے بھائی ہم تو یہاں پہ آئے ہیں، آج چھٹی کا دن ہے، صبح سیر کرنے کے لیے، ہم تھوڑی آپ کے گھر آپ کا نقطہ لینے گئے، اور آپ کی کوئی چیز کھوئی ہے تو پہلے اسے ڈھونڈتے ہیں، کیا آپ کو نہیں بتایا؟ چا نے کہا ارے بھائی یہ تو جا کا نقطہ ہے اور یہ میرے نقطے ہیں، آپ اپنا نقطہ کہیں اور ڈھونڈیں، ہو سکتا ہے کمرے میں کہیں کھو گیا ہو یا پھر گھر میں کہیں پہ رہ گیا ہو۔ با نے کہا نہیں نہیں، میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، آپ لوگوں کے پاس اتنے سارے نقطے ہیں، یقیناً اس میں سے کوئی نقطہ میرا ہوگا۔ خواہ نے غور سے با کو دیکھا اور کہا یہ میرا نقطہ ہے اور چا کے پیٹ میں ہمیشہ سے 3 نقطے ہوتے ہیں اور یہ جا کا نقطہ ہے، آپ کو اپنا نقطہ لینا ہے تو جا کے اپنے گھر میں ڈھونڈیں یا پھر کچھ اور کریں، ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ با نے آہستہ سے خواہ کا نقطہ جو اچکنا چاہا تو خواہ نے زور سے دھکا دیا۔ با نے کہا مجھے دھکا کیوں دے رہے ہو؟ میرا نقطہ دے دو۔ خواہ نے کہا چلو چلو جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو، ہمارے پاس آپ کے نقطے نہیں۔ اب با جو ہے پریشان پریشان دا ڈا اور زا کے پاس پہنچ گیا۔ دا ڈا زا مزے سے چائے پی رہے تھے۔ دا نے پریشان با کو دیکھا تو پوچھا بھائی با صبح صبح خیریت ہے؟ کیا ہوا اور اکیلے اکیلے کیوں ہوں؟ آپ کا نقطہ کہاں ہے؟ تو با نے غور سے ڈا اور زا کو دیکھا اور کہا ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے انہوں نے لیا ہو، میں نے تو اپنے گھر میں بھی ڈھونڈا، باقی میں نے اپنے بھائیوں سے بھی پوچھ لیا، جا چا ہا خا کے پاس بھی نہیں، یقیناً آپ لوگوں نے چھپایا ہوگا۔ زا نے کہا ارے بھائی ہم کیوں آپ کی چیز چھپائیں گے، ہمیں پتا ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے کوئی چیز نہیں لیتے، اور آپ ہم پر ایسے الزام مت لگائیے بلکہ اپنی چیز کو خود ڈھونڈیے۔ ڈا نے بھی جب یہی بات کہی تو با کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ نے لیا ہوگا۔ یہ بات سن کر تو تینوں بھائی بہت غصہ ہوئے اور کہا پلیز ہمارے گھر سے چلے جائیے اور ہم پر آئندہ ایسا الزام مت لگائیے گا۔ اب تو با کو رونا آنے لگا اور وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے رونے لگا۔ اتنے میں را را زا ژا بھی وہیں آ گئے۔ را را زا ژا نے با کو دیکھا جو آنسو بہا رہا تھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ با نے بتایا میرا نقطہ کھو گیا ہے، کوئی مجھے نہیں بتا رہا کہ کس نے لیا، مجھے پکا پتا ہے ان میں سے کسی نے لیا ہوگا، جب میں اپنے نقطے کے ساتھ خوشی خوشی کھیلتا تھا تو یہ سب مجھے غور سے دیکھتے تھے۔ را نے کہا کوئی بات نہیں، کھو گیا ہے تو کیا ہوا، میرے پاس بھی تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو با نے را سے کہا را دا اور ہا کے پاس تو کوئی نقطہ نہیں ہوتا، آپ کو کیا پتا کہ نقطے سے تو شان ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ را کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ زا را اور ژا انہوں نے با کو سمجھایا کہ ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، اگر ان کے پاس نقطہ نہیں ہے تو کیا ہوا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا ہے. آپ اپنے نقطے کی فکر کیجئے اور دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے اپنے گھر جائیے. با روتا روتا گھر آ گیا. میں جا کے بیٹھا. ایک دم سے آواز آئی, با آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. با ایک دم سے خوش ہو گیا اور کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ میں نے تو آپ کو بہت ڈھونڈا. نقطے نے کہا, جی نہیں, ڈھونڈا ہوتا تو میں آپ کو مل گیا ہوتا. رات سوتے ہوئے آپ نے مجھے دھکا دیا اور میں یہاں سائٹ پر گر گیا اور مجھے ڈھونڈا بھی نہیں اور باہر چلے گئے. میں اکیلا یہاں اداس ہو رہا تھا. با کو بہت افسوس ہوا اور اس کو یاد آیا کہ اس نے کس طرح اپنے دوستوں پر الزام لگا دیا تھا. کیا انہوں نے اس کا نقطہ لیا ہے؟ اور اس نے بالکل بھی اپنے کمرے میں نہیں ڈھونڈا. اگر اس نے کمرے میں ڈھونڈا ہوتا تو وہ اس کو مل جاتا. اب با کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی, لیکن اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا. جی تو پیارے دوستوں, آج ہم نے کہانی سنی ہے آ سے لے کے یا تک کے حروف تہجی کی, اور یاد کیا ہے کہ کون سے حروف تہجی نقطوں کے بغیر ہوتے ہیں, کن پر نقطے ہوتے ہیں اور کن پر ہوتی ہے چھوٹی توئیں. اور ہم نے ایک خاص سبق آج سیکھا ہے, وہ یہ کہ بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے, اور اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو پہلے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی میں کون سا کردار سب سے اچھا لگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پھر ملیں گے.